السلام علیکم۔ آج کا میں نے جو موضوع چنا ہے وہ روزہ کھولنے اور روزہ رکھنے کے ٹائم کا چنا ہے۔ یہ بہت ہی حساس موضوع ہے، تو اس پہ میں نے 3 مولانا حضرات، مولانا طارق جمیل صاحب، ڈاکٹر نثار احمد صاحب جو مرحوم فوت ہو چکے ہیں، جو مرحوم ہیں، اور طارق مسعود صاحب اور ڈاکٹر فرد ہاشمی صاحب کو کا انتخاب کیا ہے۔ ان کے ویو دیکھیں ہیں، ان کے ویو کے مطابق آپ کو بڑا آسانی ملے گی کہ روزے کو ہم نے کب بند کرنا ہے اور کب کھولنا ہے۔ تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب بھی کریں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ چلیں اب سٹارٹ کرتے ہیں۔ سحری کب تک کھا سکتے ہیں؟ اگر صبح صادق کے 1 منٹ بعد تک کچھ کھا پی لیا تو کیا روزہ ہو جائے گا؟ جائز نہیں ہے صبح صادق کے 1 منٹ بعد، جیسے اگر ٹائم لکھا ہوا ہے 5:55 فار ایگزامپل، اور آپ نے 5:56 تک کھا لیا تو ناجائز کام تو کیا، لیکن روزہ اس لیے نہیں ٹوٹے گا کہ یہ جو سحری کے اوقات لکھے ہوئے ہوتے ہیں نا کہ 5:55 5:56، یہ 100% 100% یقینی نہیں ہوتے، تو اس لیے اس میں الیقین لا یزول بالشک والا قاعدہ چلتا ہے کہ 55 کے بجائے آپ نے 56 پہ کھا لیا، 56 تک 1 منٹ اوپر ہو گیا، تو چونکہ 100% یقین نہیں ہوا ابھی سحری ختم ہونے کا، تو ہم یہی سمجھیں گے کہ گویا ابھی وقت ختم نہیں ہوا، تو یہاں فائدہ پہنچایا جائے گا روزہ رکھنے والے کو۔ لیکن 2 منٹ ہو گئے تو پھر جو ماہرین فلکیات ہیں وہ کہتے ہیں 2 منٹ اتنی تاخیر ہے کہ پھر آپ دوبارہ قضا کریں اس روزے کی، لیکن اتنی تاخیر درست نہیں ہے، بلکہ ماہرین فلکیات تو یہ کہتے ہیں کہ اگر سحری کا وقت لکھا ہے 5:55 تو آپ احتیاطاً 54 منٹ پہ ختم کر دیں احتیاطاً، تو اس لیے دیر نہ کریں، لیکن 1 منٹ اگر اوپر ہو گیا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹے گا نہیں۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں اور ہماری آنکھ کھلتی ہے، تو ایسے میں جلدی سے اٹھ کے کچھ نہ کچھ کھا لیتے ہیں، اور عموماً ایسا ہوتا ہے کہ آخری اذان ہونے تک کھاتے ہی رہتے ہیں، تو کیا اس طرح سے روزہ ہو جاتا ہے؟ اس میں آپ دیکھیے کہ سحری کھانے میں تاخیر جو ہے وہ پسندیدہ ہے۔ اب آذانوں کے اوقات بعض اوقات مختلف ہو سکتے ہیں، کیونکہ سب آذانیں سحری کے اختتام کا اعلان نہیں ہوتی، اس لیے آپ کے پاس ایسا کیلنڈر یا چارٹ ہونا چاہیے جس سے آپ کو یہ معلوم ہو کہ سحری کھانے کا وقت کب تک ہے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ سمجھنا کہ بہت جلدی سحری کھا لینے سے زیادہ ثواب ملے گا، تو ایسا نہیں۔ مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ 3 باتیں اخلاق نبوت میں سے ہیں۔ نمبر 1 روزہ جلدی افطار کرنا، نمبر 2 سحری دیر سے کھانا یعنی آخری وقت تک کھانا، اور نمبر 3 نماز میں دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر رکھنا۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور روایت ہے کہ آپ نے فرمایا جب کوئی آدمی آذان سنے اور پینے کا برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو اسے فوراً نہ رکھ دے بلکہ اپنی ضرورت پوری کر لے۔ تو اگر ایک شخص ایسے وقت میں اٹھا کہ جب آذان ہو رہی ہے، اب اس وقت میں کچھ کھانے کا وقت تو نہیں ہوگا، کچھ پی سکتا ہے، مثلا دودھ کا گلاس پی سکتا ہے، ایک آدھ کھجور کھا سکتا ہے، تو 2-4 منٹ کا وقت اس کو مل سکتا ہے، تو اس میں آذان کے اختتام تک اگر وہ اپنی ضرورت پوری کر لے تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن پھر یہ یاد رہے کہ آذان سحری کے اختتام کی آذان نہیں ہوتی، وہ نماز فجر کے اعلان کے لیے ہوتی ہے۔ اگر آپ کے پاس ایسا نظام الاوقات ہے جس سے آپ کو یہ پتا چل جائے کہ سحری کا آخری وقت کون سا ہے اور اس سے 2-4 منٹ آگے پیچھے ہو جائے تو انشاءاللہ تعالی روزہ ہو جائے گا۔ اچھا چلو میرے محبوب، کھانا بھی حلال، بیوی بھی حلال، ہر شے حلال ہے، بس جب ادھر صبح کی پہلی سفیدی سامنے آئے تو ساتھ ہی روزے کو بند کر دیا جائے۔ اور جب میں قربان جاؤں، پھر میرے نبی نے اپنی امت پہ شفقت کیا کی، آپ سحری میں یوں کھاتے تھے کہ آخری لقمہ منہ میں ہوتا تھا اور اذان ہو جاتی تھی، اتنی دیر سے سحری کو لے جا۔ حالانکہ آپ نے 2 کھجوریں ہی کھانی ہوتی تھی، تو آپ تو تہجد میں بہت جلدی اٹھے ہوئے ہوتے تھے، لیکن آپ سحری کو لے جاتے بالکل آخری ٹائم پر۔ اور افطاری کے لیے ایک آدمی اوپر کھڑا ہوتا تھا سورج دیکھنے کے لیے، جو ہی سورج کا کنارہ ڈوبتا تو اس نے بتانا ہوتا تھا یا رسول اللہ غرابت، ساتھ ہی آپ کھجور منہ میں ڈال لیتے تھے۔ اپنی امت کے فاقے کو کم سے کم کرنے کے لیے میرا نبی تو یہاں تک کر گیا، ہم نے
کیا بھلایا ہے، جسے یاد رکھنا تھا اسے بھلا دیا۔ فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم وکلوا واشربوا، اب سحری کا حکم آ گیا، وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، اور کھاتے رہو اور پیتے رہو یہاں تک کہ تمہارے لیے فجر کے وقت کے اعتبار سے سفید ڈوری سیاہ ڈوری سے بالکل علیحدہ ہو جائے۔ اصل میں اس کو بعض صحابہ نے تو سمجھا کہ یہ لغوی معنی اس کے لیے کہ آپ اپنے تکیے میں ایک سفید دھاگا رکھ لیا ایک کالا رکھ لیا، اور دیکھتے رہتے تھے جب یہ سفید اور کالا علیحدہ علیحدہ نظر آنے لگے تو پھر روزے کا رکھنے کا وقت شروع ہو چکا اور اب کھانا پینا بند کر دیا جائے۔ فرمایا گیا یہ مراد نہیں ہے، یہ جب پاؤں پھٹتی ہے تو اس کے اندر ایک سفید سی لکیر جو ہے افق کے اوپر آتی ہے، یہ ہے مراد کہ وہ جو سفید لکیر ہے وہ ظاہر ہو جائے اور وہ رات کے اختتام کا گویا کہ ایک اعلان اور علم بن جائے۔ تو وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اب اس کی جو ہے بڑی تاکید کی گئی ہے، تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةٌ، سحری ضرور کیا کرو، اور یہ در حقیقت برکت کا ذریعہ ہے۔ یہ بھی آپ نے فرمایا ہمارے اور یہود کے روزے کے مابین جو فرق ہے وہ سحری ہے۔ یہ سحری چونکہ روزہ جو ہے وہ فجر سے لے کر غروب آفتاب تک ہے، طلوع آفتاب سے نہیں، فجر سے، جبکہ وہ سفیدہ سحر جس کو ہم کہتے ہیں نمودار ہو جائے۔ طلوع آفتاب کا بھی 1.5 گھنٹے بعد ہوگا کہیں جا کر، لیکن اس وقت جو ہے روزہ شروع، غروب آفتاب پر ختم۔ اس حوالے سے اس سے پہلے کھانا پینا، اور اس میں بھی فرمایا گیا کہ بعض لوگ بہت زیادہ احتیاط کرتے ہیں، وہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ فجر کے لیے اذان جب دیتے تھے تو اس میں بعض حضرات ذرا جلدی کرتے تھے۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں، دیکھو یہ ذرا جلدی کر دیتے ہیں، اگر تم میں سے کسی کے ہاتھ میں پیالہ ہے، ابھی وہ کچھ کھا رہا ہے، اذان ہو گئی ہے، تو وہ اپنا پیالہ پورا کر لے۔ اس میں بھی تشدد کی ضرورت نہیں، جیسے کہ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے یسروا ولا تعسروا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا۔ تو اسی طرح فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، پھر اب روزے کو پورا کرو رات تک۔ إِلَى اللَّيْلِ میں پھر بڑی بحثیں ہوئی ہیں۔ اس لفظ کی مناسبت سے اہل تشیع اس کے قائل ہیں کہ جبکہ خوب اندھیرا ہو جائے، لیکن اہل سنت کا اجماع ہے کہ غروب آفتاب اس سے مراد ہے، اس لیے کہ آغاز رات کا غروب آفتاب کے ساتھ ہے۔ اور اس میں بھی احادیث کے اندر آیا ہے کہ تعجیل کرنی چاہیے۔ بعض لوگ وہی جو میں نے عرض کیا کہ تقویٰ کے تحت جو ہے، جیسے کہ سفر میں بھی روزے رکھتے ہیں یا 104 بخار کے درجے میں بھی وہ روزہ قضا کرنے کو تیار نہیں ہوتے، ایسے ہی وہ تاخیر کرتے ہیں اپنے تقوی کے حساب سے، کہیں ایسا نہ ہو، کوئی غلطی نہ ہو جائے، کہیں یہ نہ ہو جائے، کہیں وہ نہ ہو جائے، تو پھر اس کے اندر وہ افطار میں، تو آپ نے فرمایا کہ قوم جو ہے اسی وقت صحیح رہے گی جبکہ وہ افطار میں عجلت سے کام لے، یعنی سحری کے اندر بہت زیادہ جلدی کرنے کی ضرورت نہیں، اگر اذان ہو رہی ہے اس کے دوران بھی اگر کچھ کھا پی رہے ہو تو کھا پی لو، مکمل کر لو۔ اسی طریقے سے افطار کے اندر جو ہے وہ تاخیر کرنے کی ضرورت نہیں، سورج کے غروب کے ساتھ افطار کر لو۔